الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 9واں پارہ ہے۔ اس پارے میں کل 18 رکوع ہیں اور اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہے جس کے 14 رکوع ہیں، اور دوسری سورہ انفال کا ابتدائی حصہ جس کے 4 رکوع ہیں۔ تو سورہ اعراف جس کا بقیہ حصہ اس 9ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس میں مشرکین کے جرائم اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ اگر تم نے بھی یہی رویہ اختیار کیا تو ہم تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو سابقہ اقوام کے ساتھ کیا گیا۔ سورہ اعراف کے اس بقیہ حصے میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بیان کیا گیا ہے اس صورت میں، اور پھر عہد الست کا ذکر کہ عہد الست کیا ہوتا ہے، اور نمبر 3 ہے بلعام بن باعورا کا قصہ، اور نمبر 4 تمام کفار جانوروں کی طرح ہیں، نمبر 5 قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، نمبر 6 قرآن کی عظمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی مالدار تھی، پیشہ ان کا تجارت کا تھا، مال تول میں کمی ان کا عام کام تھا، ڈاکہ زنی بھی ان کا کام تھا۔ شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن انہوں نے الٹا شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، تو پھر ان پر زلزلے کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ پورا قصہ موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، اس نے نشانیوں کا مطالبہ کیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نکالی جو سم بن گئی، پھر اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دبایا، پھر نکالا تو وہ چمکدار تھا۔ تو فرعون اور اس کے حواریوں نے ماننے کی بجائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جادو قرار دیا، پھر ملک بھر کے جادوگروں کو بلا کر ان کو اکٹھا کیا۔ تو اس مکمل واقعے کا اس پارے کے اندر تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 ہے عہد الست کا ذکر۔ تو عہد الست کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کی روحیں پیدا کیں اور ان سے ایک عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کر کے یہ کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور تیسری بات ہے بلعام بن باعورا کا قصہ۔ تو یہ کون تھا؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور ان کو خوف ہوا، اور پھر وہ دوڑے بلعام بن باعورا کے پاس اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے کچھ کرو۔ اس نے پہلے تو ان کی مدد کرنے سے منع کر دیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ تو یہ شخص بلعام بن باعورا تھا یا کوئی اور تھا، بہرحال اس کے متعلق جو یہ روایت آتی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ تو کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو بہرحال ایک شخص کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا، اب وہ ایک شخص کون تھا واللہ عالم۔ اور نمبر 4 ہے کہ تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں۔ تو یہ کفار تو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں ہی، اور اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کافروں کی طرح ہیں، جو اللہ رب العالمین کے باغی اور نافرمان ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو چپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، یہی ہیں جو بالکل بے خبر ہیں اور غافل ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو مشرکین مکہ کا یہ ذہن تھا کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، یعنی وہ اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ ان کو کہو کہ قیامت کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے قرآن کی عظمت۔ تو قرآن کی عظمت کے متعلق اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
تو یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پڑھنے اور سننے کے آداب سکھائے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ انفال ہے، تو سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی اس امت کے جو کافر ہیں ان کو سزا دی گئی۔ جیسے جنگ بدر میں دیکھ لیں کہ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور کفار شکست کھا گئے۔ اس پارے کے اندر جو سورہ انفال کا ابتدائی حصہ ہے تو اس ابتدائی حصے میں بنیادی طور پر 3 باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم، نمبر 2 مومنین کی 5 صفات، اور نمبر 3 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا۔ تو مال غنیمت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے شروع میں ارشاد فرمایا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، کہ نبی ان کو کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اس کے رسول کے لیے ہیں، بس تم اللہ سے ڈرو، اپنی اصلاح کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور نمبر 2 ہے کہ مومنین کی 5 صفات اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی 5 صفات کا ذکر کیا ہے کہ ان پر خشیت نازل ہوتی ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور سخاوت کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے کہ اللہ رب العالمین نے 6 بار مومنین سے خطاب کیا ہے۔ نمبر 1 سورہ انفال کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ ایمان والو جنگ بدر میں کفار کے مقابلے سے پیٹھ مت پھیرنا۔ نمبر 2 آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے پھر خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو۔ اور اسی طرح آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ اور پھر آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر خطاب کیا مومنوں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرق کرنے کی بڑی قوت دے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 45 کے اندر مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جبکہ یہ آیت 10ویں پارے کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو، ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔